اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود اختارہ من شجرۃ الانبیاء ومسکات الضیاء وسرۃ البطحاء ومصابیح الظلماء وینابیع الحکمہ ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، جسے صلوات نہیں آتی اسے معافی ہے، جسے آتی ہے وہ پاک سیدہ کی ذات پر احسان والی نہیں ایمان والی صلوات پڑھے، بلند آواز سے پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا ہے میرا رحمان الرحیم اللہ رات کے اس پہر مجھ سمیت جو بھی بارگاہ آل محمد میں دامن پھیلا کر خیرات مانگنے کی نیت سے تشریف فرما ہے، اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی دامن لوٹ کے نہ جائے۔ میرا رحمان الرحیم اللہ واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا، بانیان مجلس جناب چودھری مجید صاحب، ان کے بھائیوں کا، ان کی اولاد کا، بچوں کا، یہ صف عزا بچھایا عالمین کی ملکہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرا رحمان الرحیم اللہ اس ذکر کے صدقے چودھری صاحبان کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ میرا رحمان الرحیم اللہ واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا، جو بے اولاد ہے مالک کی ذکر کا صدقہ اسی سال نمازی ماتمی عزادار فرزند عطا فرما۔ میرا رحمان الرحیم اللہ واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا، مجلس میں اگر کوئی بیمار ہے یا کسی کا دوست پیارا بیمار ہے تو میرا مالک کی ذکر کے صدقے ہر بیمار کو شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما۔ میرا رحمان الرحیم اللہ اس مشکل دور میں اگر کسی علین ولی اللہ پڑھنے والے کے پاس اپنی چھت، اپنا گھر، اپنا مکان نہیں تو میرا مالک کے ذکر کا صدقہ ہر بے گھر مومن کو اپنی چھت نصیب فرما۔ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارثوں والی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے حقیقی وارث کا جلد ظہور فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات کی تلاوت فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اجازت ہے بھائی جان، میرے جو بزرگ تشریف فرما ہے، اپنے آپ کو تھوڑا نہیں سمجھیں گے سر آپ، کیونکہ یہ مذہب جعفریہ کسی بھی دور میں کثرت کا قائل نہیں رہا، مہربانی، کسی بھی دور میں تعداد کا، مجموع کا، کثرت کا قائل نہیں رہا۔ بھائی جان اگر یہ مذہب کثرت کا قائل ہوتا تو کبھی بھی کربلا کا شہنشاہ چراغ بجھا کے نہ کہتا جسے جانا ہے جاؤ۔ جو ہاتھ ہے وہ بلند ہونا چاہیے سر۔ کبھی بھی بھائی جان کریم کربلا چراغ بجھا کے نہ کہتے کہ جس نے جانا ہے جاؤ۔ اور کائنات کا واحد بادشاہ ہے، تنہا بادشاہ ہے آپ کا اور میرا بادشاہ حسین، جو سر حسین کے مقابلے میں آیا تھا نا، اس نے 56 یا 57 ملکوں کو خط لکھا تھا کہ میری حسین سے جنگ ہے، میری مدد کے لیے فوج بھیجو، میری حسین سے جنگ ہے، میری مدد کے لیے فوج بھیجو۔ 56-57 ملکوں کو خط لکھ کر 9 لاکھ کا لشکر اس نے اکٹھا کیا کہ میری حسین سے جنگ ہے، میری مدد کو فوج بھیجو۔ کتنا مطمئن تھا فاطمہ کا بیٹا، جو 72 سے بھی چراغ بجھا کے کہہ رہا تھا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ کیا بات ہے سر، یہ ہاتھ اللہ سلامت رہے، مالک عزت عطا فرمائے۔ سر جو 72 سے بھی چراغ بجھا کے کہہ رہا تھا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن کوئی گیا نہیں حسین کو چھوڑ کر۔ بڑے بڑے علماء نے اس پہ کتابیں لکھی، بحثیں کی کہ حسین کو چھوڑ کر کوئی گیا نہیں، کیا وجہ تھی کیوں کوئی نہیں گیا؟ شہید محسن نقوی نے 4 سطریں لکھ کر فیصلہ دے دیا۔ انہوں نے کہا اندھیرا چشم وفا کو بینائی دینے لگا۔ سر سلامت رہے، اندھیرا چشم وفا کو بینائی دینے لگا۔ ہاتھ کھولنا میرا بیٹا، آپ بھی ہاتھ کھول کے بیٹھنا۔ اندھیرا چشم وفا کو بینائی دینے لگا، ہوا یہ معجزہ کے سب کچھ سجھائی دینے لگا، اور حسین آپ کے
خیمے کو چھوڑ کر کوئی جاتا تو کس طرح، بجھا چراغ تو اللہ دکھائی دینے۔ کیا بات ہے یار، یہ ہاتھ صدا بلند رہے جس ہاتھ صدا مالک علی ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، پوری طاقت سے ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ کیا کہنے سر، مالک عزت عطا فرمائے۔ سر 72 سے بھی چراغ بجھا کے حسین کہہ رہے تھے کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور مجھے مولا کی قسم ہے کائنات میں واحد ذکر ہے امام حسین علیہ السلام کا، جسے آج کی گورنمنٹ کی بات نہیں، حکومت کی بات نہیں کر رہا۔ بھائی پہلوان جی تاریخ پڑھ کے دیکھیے گا، حکومتوں کے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے کہ یہ مجلس ختم ہو جائے، یہ جلوس ختم ہو جائے، یہ حسین حسین کرنے والے ختم ہو جائے، ہمارے گھر جلائے قبلہ، ہم نے حسین نہیں چھوڑا۔ یار جس کے دل میں حسین ہے وہ بولنا میرے ساتھ، بابا جی ہمارے علماء شہید کیے، ہم نے حسین نہیں چھوڑے، ہمارے گھر جلائے، ہم نے حسین کو نہیں چھوڑا۔ مجھے عزت حسین کی قسم ہے، ہمیں کافر کہا، ہم نے حسین کے ذکر کو نہیں چھوڑا، اور ویسے بھی کسی کافر کے کہنے سے کوئی کافر ہو نہیں جاتا۔ کیا بات ہے یار، یہ ہاتھ سدا سلامت رہے۔ سر جی سر، ہم جی سر، کافر سر وہ نہیں ہوتا جسے مولوی دیوار پہ لکھے، کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن میں لکھے۔ مہربانی سر، یہ ہاتھ سدا سلامت رہے، یہ ہاتھ نہ محتاج ہو۔ جی بڑی خوبصورت توجہ ہے آپ کی، جتنے علی والے چہرے تشریف فرماؤ۔ بھائی جان ہمارے گھر جلائے، ہم نے حسین کو نہیں چھوڑا، ہمارے علماء شہید کیے، ہم نے حسین کو نہیں چھوڑا۔ اور بھائی جان کب سے یہ مجلس، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ عزاداری رک گئی ہوتی اگر ہم بے وارث ہوتے؟ جو ہے زبان کو بولے یار، یہ ہاتھ سلامت رہے۔ کب سے یہ مجلس، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ عزاداری، یہ حسین حسین کرنے والے ختم ہو گئے ہوتے اگر ہم بے وارث ہوتے۔ جسے علی پیارا ہے وہ میرے ساتھ شامل ہو جائے، جسے کوئی اور پیارا ہے وہ بالکل چپ کر کے بیٹھا رہے۔ میرا بھائی اگر ہم بے وارث ہوتے، آج بھی اس مجلس کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم بے وارث نہیں۔ اور بھائی جان جو ہمارا وارث ہے وہ بیٹی سے مشورہ لینے والا نہیں۔ یار ہاتھ جایا جے، آپ سلامت رہے۔ جو ہمارا وارث ہے، سر مہربانی حیدری، جو ہمارا وارث ہے وہ بیٹی سے مشورہ لینے والا نہیں ہے، جو ہمارا وارث ہے وہ پھپھی سے نکاح کرنے والا نہیں ہے، جو ہمارا وارث ہے وہ بدھ والے دن جمعہ پڑھانے والا نہیں ہے، جو ہمارا وارث ہے وہ شراب پینے والا شرابی نہیں ہے۔ پھر پوچھو چودھری صاحب کہ تیرا وارث ہے کون؟ سخی عباس کے علم کی قسم ہے، جو ہمارا وارث ہے وہ کل بھی محمد تھا، وہ آج بھی محمد ہے۔ کیا کہنے جی، حیدری، جو ہمارا وارث ہے وہ کل بھی محمد تھا، وہ آج بھی محمد ہے۔ قیامت رکی ہوئی ہے جس کے انتظار میں۔ سر ہمارا وہ وارث ہے جس کے انتظار میں قیامت ٹھہری ہوئی ہے۔ سب کو یاد ہوگا آج سے 2-3-4 سال پہلے جب کرونا وائرس آیا، کووڈ-19، پوری دنیا پریشان ہو گئی۔ ڈاکٹر، سائنسدان، انجینئر، یونیورسٹیاں، کالجز، سکول بند ہونا شروع ہو گئے، لاک ڈاؤن شروع ہو گئے کہ قیامت آنے لگی ہے، دنیا ختم ہو رہی ہے۔ دوسرے ملکوں سے لوگ اپنے اپنے ملکوں میں واپس آنے لگ پڑے کہ ختم ہوگی دنیا، وائرس آ گیا ہے، بندے مرتے جا رہے ہیں، دنیا ختم ہونے لگی ہے۔ کالج بند ہو گئے، یونیورسٹیاں بند ہو گئیں، ادارے بند ہو گئے۔ جب سب کچھ بند ہو رہا تھا تب بھی نہ ہماری مجلس رکی۔ کیا کہنے یار، یہ ہاتھ سدا سلامت رہے۔ جی تب بھی نہ ہماری مجلس رکی، نہ ہمارا ماتم رکا، نہ ہمارا جلوس رکا، نہ ہمارا تعزیہ رکا۔ ماتمی حلقے میں کھڑے ہو کے ماتم کر رہے تھے، ایک بندہ اس پاس سے گزرا، اس نے کہا پتہ نہیں سر ننگی قوم کو کیا ہو گیا ہے، اب تو قیامت آنے والی ہے، یہ آج بھی ماتم کر رہے ہیں۔ بزرگوں نے جواب نہیں دیا۔ مذہب جعفریہ کے بچے نے بازو پکڑ کے کہا انسان بن، تجھے پتہ نہیں ہے پہلے امامت آئے گی پھر قیامت آئے۔ یا امام المنتظر، اللہ اکبر، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ پہلے امامت آئے گی پھر قیامت آئے گی۔ جتنے صاحبان تشریف فرماؤ میرے لیے کافی ہو، اپنے آپ کو کم نہ سمجھے گا۔ یہ مذہب کبھی کثرت اور تعداد کا قائل نہیں رہا۔
میرا دل ہے سرکار، میرا اپنا گھر ہے، ایک مجلس پڑھی ہے، ایک مجلس بھائی جان سے اجازت لے کے چھٹی لی ہے کہ وہاں پہ نہیں جاؤں گا، اگر وہاں پہ گیا تو یہاں نہیں پہنچ سکوں گا، تو گھر والی مجلس پڑھنے کے لیے آپ کی محبتوں کو دیکھتے ہوئے میرا دل ہے قبلہ کہ آج کیونکہ 13 محرم ہے، اس وقت پوری دنیا میں حسین حسین ہو رہا ہے نا سر، حسین حسین پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں حسین علیہ السلام کے ماننے والے حسین حسین کر رہے ہیں، تو سر چلو سلام کریں ایسے آستانے کو حسین پال کر جس نے دیا زمانے کو۔ ہائے 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 کیا کہنے یار، جو سمجھ کے بولے، حسین پال کر جس نے دیا زمانے کو۔ توجہ سادہ پہلوان جی، مجھے مولا کی قسم ہے، ویسے میری مجال نہیں کہ میں عظمت سیدہ بیان کروں، میری جرت اوقات طاقت ہی نہیں کہ رسول خدا کی بیٹی کی شان میں سپیکر پہ بتاؤں کہ کس عظمت کی مالکہ ہے حسین کی ماں، لیکن ایک اشارہ کرتا ہوں، جو پہنچے گا وہ دعا کرے گا۔ سرکار جس کی تسبیح کے دانے گناہگار کو اللہ سے مشورے کے قابل بنائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ہائے 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 سر 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 جس کی تسبیح کے دانے گناہگار کو اللہ سے مشورے کے قابل بنائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جو رسالت سے اعلیٰ ہو، جو رسالت سے اعلیٰ ہو، یہ لائیو ساہیوال عزاداری نیٹ ورک پہ مجلس چل رہی ہے، اپنے کہے سے مکر نہیں سکتا۔ بھائی میں نے کہا جو رسالت سے اعلیٰ ہو، نبا نائی نیل والو، اگر فاطمہ رسالت سے اعلیٰ نہ ہوتی کبھی محمد بیٹی کو دیکھ کر اٹھتے نہیں۔ ہائے 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 یار سلامت رہے، سر 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 نوکر ہو گیا، مہربانی بھائی جان، کبھی بھی محمد بیٹی کو دیکھ کر اٹھتے نہیں۔ اگر محمد بیٹی سمجھ کے اٹھتے تھے تو نبی کا فعل ہر امت کے لیے سنت بن جاتا ہے۔ آج ہر باپ کو اپنے بیٹی کو دیکھ کر احترام میں اٹھنا پڑتا، میرا بھائی بیٹی سمجھ کے نہیں اٹھتے تھے، نبی کو پتا تھا، کیونکہ بی بی کا ایک لقب ہے حجاب اللہ، اللہ کا پردہ۔ جب میری بہن، میری بیٹی، میری ماں سر پہ برقع کر کے اپنے گھر سے نکلتی ہے، محلے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ باہر سے پردہ ہے، اندر وہ ہے جس کا پردہ ہے۔ محمد بیٹی سمجھ کے نہیں اٹھتے تھے، نبی کو پتا تھا کہ باہر پردہ ہے، اندر وہ رہتا ہے جس کا پردہ ہے۔ ہائے 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 اندر سلامت رہے سر، اندر وہ رہتا ہے جس کا پردہ ہے، جو رسالت سے اعلیٰ ہو، جو قرآن سے بالا ہو، جو کعبہ سے بھی زیادہ پاک ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ہائے 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 سر 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 جو کعبہ سے بھی، شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ، جو کعبہ سے بھی زیادہ پاک ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اچھا کسی ذاکر کی، خطیب کی، وائز کی، عالم کی بات کسی کو بھی بلائیں، پڑھنے والے، پڑھانے والے مجلس، وہ منبر پہ آئے، گفتگو کرے، فلسفہ پڑھے، منطق پڑھے، تاریخ پڑھے، اس کی بات کو ماننے یا نہ ماننے یہ آپ کا حق ہے۔ سرکار کوئی بھی گفتگو کرے، فلسفہ پڑھے، منطق پڑھے، تاریخ پڑھے، اس کی بات سے مانے یا نہ مانے آپ کا حق ہے۔ لیکن شیعہ سنی بھائی جو قرآن کا منکر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ میں نے کہا جو کعبہ سے بھی زیادہ پاک ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ آؤ شیعہ سنی بھائی مل کر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے، پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کتنی پاک ہے۔ نہ بڑھائی میرا پتر، مالک سلامت رکھے، یہ لائیو چل رہی ہے، وہاں سے کلپ لے لینا اگر کوئی لینا ہوا تو۔ جاگنا سرکار، جو شیعہ سنی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے، پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کتنی پاک ہے، قرآن پہ تو ہر مسلمان متفق ہے نا۔ قرآن کی ایک آیت کا منکر گویا کافر ادارہ اسلام سے خارج۔ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کعبہ کتنا پاک ہے، پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کتنی پاک ہے۔ خالق قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابراہیم طاہرہ بیتی، ابراہیم تم میرے گھر کو پاک رکھنا، ابراہیم تم میرے گھر کو
پاک رکھنا۔ پھر خالق اسی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت نبوت میں نے تمہیں ایسے پاک رکھا، ہائے ہائے میں نے تمہیں ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ بھائی جان کعبہ کو پاک رکھنے کی ذمہ داری ہے ابراہیم کی، اہل بیت کو پاک رکھا ہے اللہ نے۔ بولو یا چپ کر جاؤ، فیصلہ تو ہو گیا۔ جتنی ابراہیم میں طاقت ہوگی اتنا کعبہ پاک، جتنی اللہ کی قدرت ہوگی اتنی فاطمہ پاک۔ اللہ اکبر، جتنی ابراہیم میں طاقت، مہربانی سر یہ ہاتھ سدا سلامت رہے، جتنی ابراہیم میں طاقت اتنا کعبہ پاک۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ توجہ ہے صاحبان کی، جتنی ابراہیم کی طاقت اتنا کعبہ پاک، جتنی اللہ کی قدرت اتنی فاطمہ پاک۔ اچھا جو کعبہ سے زیادہ پاک ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو رسالت سے اعلیٰ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو قرآن سے بالا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا یہ تھوڑا یا زیادہ مجمع کس انداز میں سنے گا، لیکن کاش میرے پر روتے میں عظمت سیدہ کا یہ جملہ عرش پہ جا کے کہتا، قبلہ جو کعبہ سے زیادہ پاک ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو رسالت سے اعلیٰ ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو کعبہ سے زیادہ پاک ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ مجھے عزت حسین کی قسم، کائنات کی 4 بڑی ہستیاں چادر تطہیر کے نیچے ہو، جس کے انتظار میں آیت شہری رہے اسے فاطمہ کہتے۔ کیا بات ہے یار، جو عظمت سیدہ پہ ہاتھ بلند ہے۔ حیدری ہائے 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 ہائے، سر کائنات کی 4 بڑی ہستیاں چادر کے نیچے ہیں۔ سرکار مصطفیٰ بھی چادر کے نیچے، کریم کربلا بھی چادر کے نیچے، حسن مجتبیٰ بھی چادر کے نیچے، علی بادشاہ بھی چادر کے نیچے۔ کائنات کی 4 بڑی ہستیاں چادر کے نیچے ہیں، آیت نہیں آ رہی۔ ہائے 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 ہائے، سر قرآن زمین پہ نازل نہیں ہو رہا، جبرائیل نہیں آ رہا، لیکن جب جناب سیدہ نے پاس آ کے کہا بابا جان اجازت ہے میں بھی چادر میں آ جاؤں، مہربانی سر جو پہلے پہنچے، میں بھی چادر میں آ جاؤں۔ سرکار چادر ہٹا کے کہتے ہیں بیٹا تیرا انتظار مجھے نہیں، آج آیت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، سر جیئے آپ سلامت رہے، آج آیت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اور میرا بھائی جیسی جناب سیدہ چادر تطہیر میں آئی، جبرائیل یہی قرآن کی آیت لے کر زمین پہ نازل ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بھائی جان جبرائیل ہے کون؟ کبھی اس دروازے پر چکی چلانے آتا ہے، بولنا زبان سے جسے بولنا آتا ہے سر مہربانی، کبھی اس دروازے پر حسنین کا جھولا جھولانے کے لیے آتا ہے، کبھی چکی چلانے کے لیے آتا ہے، کبھی حسنین کا درزی بن کے آتا ہے۔ 90 چک والوں جب 5 چادر کے نیچے آئے، 5 چادر کے نیچے آئے، جبرائیل کو پوچھنا پڑ گیا میرا اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ کیا بات ہے یار، یہ ہاتھ سدا سلامت رہے۔ یہ چادر بسم اللہ، آجو ملنگ یہ گیا، آجو مولا سلامت رکھے، مالک آپ کے بزرگوں کے درجات بلند فرمائے۔ آجے توجہ ہے یا نہیں؟ جب 5 چادر کے نیچے ہے، جبرائیل کو سرکار پوچھنا پڑا لشکران صاحب کہ یہ چادر کے نیچے، مہربانی مولا آپ کو عزت دے، یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ جملہ آ گیا ہے میرے یہاں پہ، اگر نہ پڑھا تو میں خود بیمار ہو جاؤں گا، لیکن ابھی میں نے نوکریاں کرنی ہیں، میں بیمار ہونے کا میرا پروگرام کوئی نہیں۔ تو جو سوچ کے علی کو روٹی کھاتا ہے اسے چھٹی ہے، وہ کوئی بہانہ بنا کے جا سکتا ہے، جو علی سے مانگ کے کھاتا ہے وہ میری آنکھوں میں آنکھیں رکھے۔ سرکار یہی جبرائیل امین قرآن کی آیتیں لے کر زمین پہ نازل ہوتے تھے۔ کوئی قرآن کی آیت لے کر زمین پہ آیا جبرائیل، مسجد نبوی کے منبر پہ سرکار مصطفیٰ منبر پہ بیٹھ کر نہ امامہ باندھ رہے تھے،
جاگنا جاگنا جاگنا. ممبر پہ بیٹھ کے مہربانی ممبر پہ بیٹھ کر امامہ باندھ رہے تھے. کچھ دور کھڑے ہو کر جبرائیل نے دل میں سوچا اگر میں نہ ہوتا یہ قرآن کون لاتا. ہائے ہائے سائیوال والو جاگنا یار. اگر میں نہ ہوتا تو یہ قرآن کون لے کے آتا. سرکار مصطفیٰ نے وہیں پہ دستار کا پیچ روکا. جبرائیل کو دیکھ کے کہتے ہیں کیا سوچ رہا ہے. ہائے 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 کیا سوچ رہا ہے. جسم کانپا ملائکہ کے سردار کا. سرکار میں گستاخی کی نیت سے نہیں سوچ رہا. میں نے تو ویسے سوچا کہ اگر میں نہ ہوتا تو یہ قرآن زمین پر لے کر کون آتا. سرکار فرماتے اتنا جو اپنے قرآن لانے پہ تو گھمنڈ کر رہا ہے یہ تو قرآن لاتا کہاں سے ہے. جبرائیل کہتے ہیں سرکار آپ کو تو پتا ہے کہ سدرہ سے آگے میری رسائی نہیں. وہاں پہ ایک نوری پردہ ہے. پردے کے پیچھے سے جو آواز آتی ہے سرکار میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں. مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ پردہ ہٹا کے کبھی دیکھا ہے. ہائے 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 یار یہ ہاتھ صدا سلامت رہے. مہربانی آپ جیے کبھی وہ پردہ ہٹا کر تو نے دیکھا ہے. جبرائیل کہتا ہے سرکار میری طاقت نہیں میرے پر جل جائیں گے. جو عقیدہ سننا جانتے ہو میرے پر جل جائیں گے. مصطفیٰ فرماتے ہیں جا آج میں اجازت دے رہا ہوں تیرے پر نہیں جلیں گے. آنکھ جھپکنے سے پہلے جبرائیل پہنچا سدرۃ المنتہا پر. وہاں پہ نوری پردے کے پاس سخی عباس کے یہ علم میں میرا ہاتھ ہے اس سے بڑی قسم ہے کوئی نہیں. جھوٹ بولوں عباس مولا ابھی اپنے علم کا جلال میری زبان پہ گرائے میں گنگا ہو کے 99 کی اس مجلس سے جاؤں تاکہ زمانے کے لیے عبرت کا نشانہ بنوں کہ منبر حسین پر جھوٹ بولتا تھا. سخی عباس نے سزا کتنی بڑی دی ہے. آنکھ جھپکنے سے پہلے جبرائیل پہنچا اس نوری پردے کے پاس. کیا دیکھتا ہے پردہ ہٹا کے وہاں علی بیٹھے امامہ باندھ رہے. حیدر پوری طاقت علی لال کلندر. دیئے سارا عزت مالک سلامت رکھے. وہاں پہ بیٹھے علی امامہ باندھ رہے تھے. اچھا جبرائیل جب 5 چادر کے نیچے ہے کہتے میرا اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے. پوچھنے والا ہے ملائکہ کا سردار فرشتوں کا سردار. بندے سے نہیں پوچھ رہا ہے اللہ سے. تعارف کروانے والا بندہ نہیں تعارف کروانے والا اللہ ہے. اللہ کہتا ہے ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے فاطمہ کا باپ ہے. کیا بات ہے یار. آپ کے ہاتھ صدا سلامت رہے. طاہر بیٹا جی آپ یہ ہاتھ صدا سلامت رہے. اللہ کہہ رہے فاطمہ ہے فاطمہ کا باپ ہے. آج اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا ولیل کی زلفوں والا ہے میرا خلق اول ہے میرا حسن اول ہے میرا محبوب ہے. اللہ کہہ رہے فاطمہ کا باپ ہے. یعنی کہ اللہ کے نزدیک نبی ہونا بڑی بات نہیں فاطمہ کا باپ ہونا بڑی بات ہے. کیا بات ہے یار. یہ ہاتھ سلامت رہے جو سمجھ کے بولے ہیں. اللہ کے نزدیک مہربانی سر مالک ان ہاتھوں کو سدا بلند رکھے. اللہ کے نزدیک نبی ہونا بڑی بات نہیں فاطمہ کا باپ ہونا بڑی بات ہے. اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ کا باپ ہے. آج اللہ نے یہ نہیں کہا حسنین ہے کریمین ہے جنت کے سردار ہے. اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ کے بیٹے ہیں. یعنی کہ اللہ کے نزدیک جنت کا سردار ہونا بڑی بات نہیں فاطمہ کا بیٹا ہونا بڑی بات ہے. آج اللہ نے یہ نہیں کہا وجہ اللہ ہے عین اللہ ہے لسان اللہ ہے قلب اللہ ہے جنب اللہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے فاطمہ کا شوہر ہے. یعنی کہ اللہ کے نزدیک وجہ اللہ ہونا بڑی بات نہیں فاطمہ کا شوہر ہونا بڑی بات ہے. اللہ کے نزدیک نبی ہونا بڑی بات نہیں فاطمہ کا باپ ہونا بڑی بات ہے. اللہ کے نزدیک امام ہونا بڑی بات نہیں فاطمہ کا بیٹا ہونا بڑی بات ہے. پھر سر یہ پیغام اس بندے کو دینا جو کہتا ہے کہ عباس کے علم کے چراغ کیوں جلاتے ہو. عباس کون سا امام ہے. اسے کہا انسان بن. کیا ہوا عباس امام نہیں فاطمہ کا بیٹا تو ہے. کیا بات ہے یار. یہ ہاتھ صدا سلامت رہے. فاطمہ کا بیٹا تو عباس ہے. خود سیدہ نے وصیت کی تھی. اچھا پہلے میں نے کہا میرا اللہ کیونکہ سب سے بڑی ذات ہے
चादर के नीचे सरकार मुस्तफ़ा की, सरकार मुस्तफ़ा की ज़ात है 5 में सबसे बड़ी, और हमारा अकीदा भी ये है। और तारुफ होता है हमेशा बड़े नाम से। मैंने कहा मेरा अल्लाह हक तो ये बनता था कि तारुफ ऐसे होता कि मोहम्मद है, मोहम्मद का भाई है, मोहम्मद के नवासे हैं, मोहम्मद की बेटी है। ये फातिमा से तारुफ क्यों करवा रहा है? जागना, बड़े बड़े खूबसूरत चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमाए। ये फातिमा से तारुफ क्यों करवा रहा है? आवाज़ कुदरत ही मैं जानता हूँ सोशल मीडिया होगा, 14वीं सदी होगी, टके टके के मौलवी होंगे, वो कहेंगे जी फुला भी अहले बैत में आता है, फुला भी अहले बैत में आता है, फुला भी अहले बैत में आता है। आज बना रहा हूँ अहले बैत, और अहले बैत का तारुफ मैं बतूल से कराकर जमाने को बताना चाहता हूँ कि अहले बैत में रसूल के रिश्तेदार नहीं, बतूल के रिश्तेदार आते। ये हाथ सदा सलामत रहे जोरी साहब। या अली आयद, या अली आयद, या अली आयद। तवज्जो है या नहीं? सर मेहरबानी, मैं नौकर हो गया सर। क्या खूबसूरत आपकी समात है। अच्छा, इस बीबी को अल्लाह ने बतूल बनाया है। सर मेहरबानी, हमने शियों ने सुनियों ने नहीं, अल्लाह ने। आए बिस्मिल्लाह इक़्तिदार शाह जी, अल्लाह ने बतूल बनाया है। बतूल किसे कहते हैं? बतूल कोई नाम या लक़ब नहीं, बतूल ओहदा है। हाय सर, बतूल एक ओहदा है, एक मनसब है। बतूल किसे कहते हैं? बेटी मेरी हो या किसी की भी, बेटी मेरी हो या किसी की भी, पूरा महीना उसे कुरान तिलावत नहीं करने देता, मुसल्ला उसे इबादत नहीं करने देता। महीने में चंद दिन ऐसे आते हैं, कुरान कहता है कि मुझे हाथ नहीं लगाना, मुसल्ला कहता है मेरे करीब नहीं आना। बतूल उसे कहती है साहिवाल वालों, जिसे जिंदगी के करोड़वें हिस्से में भी न कुरान तिलावत से रोके, ठीक है जी, जिसे न कुरान तिलावत से रोके, न मुसल्ला ना मुसल्ला इबादत से रोके। यही तो वजह है कि मज़हब जाफरिया के बच्चे भी जानते हैं कि हसन इमाम की आमद हुई है माह रमज़ान में। रमज़ान का महीना था, हसन की आमद हुई है मुसल्ले पर। और यही तो वजह है कि उम्मुल मुस्लिमीन हजरत बीबी आयशा से किसी ने पूछा कि बीबी आप तो घर में रहती थी, बताए किस अजमत की मालिका है हुसैन की करीमा माँ। दुख लगेगा उस बंदे पे जिसे बात समझ में आई और फिर साथ में रहना बोला। बीबी आप बताएं, आप तो घर में रहती थी, किस अजमत की मालिका है हुसैन की करीमा माँ। बीबी कहती है उस मुअज़्ज़मा की शान मैं क्या बयान करूं कि ज़ोहर के टाइम हसन की आमद हुई है, असर के वक्त माँ भी मुसल्ले पर थी, बेटा भी मुसल्ले पर। क्या बात है, पूरी ताकत से हलाली हैदरी। सर मेहरबानी, माँ भी मुसल्ले पर थी, बेटा भी। अच्छा, बेटा है हसन, पढ़ते हैं, बेटा है हसन। मैं कोई बंदे तो सिर्फ इकट्ठे नहीं सी करने सरकार, मजलिस पढ़ने के लिए आया हूं। बेटा था हसन, माँ है बतूल, आया है मुसल्ले पर। नवाचक वालों या किसी मुफ्ती से कहो कि फतवा दे कि बतूल की नमाज बातिल हो गई थी। है सर कोई फतवा दे कि सैयदा की नमाज बातिल हो गई थी क्योंकि मुसल्ले में नमाज में हसन आ गया था, बतूल की नमाज बातिल है। किसी मुफ्ती आलिम मुज्तहिद के कलम में ये दम ही नहीं कि बतूल की नमाज को बातिल कहे। फिर इंसान का बच्चा बन, जब हसन के आने से बतूल की नमाज बातिल नहीं होती, अली के आने से मेरी नमाज कैसे क्या बात है यार। ये हाथ सदा सलामत रहे, जो हाथ अली वाला है हाथ ऊंचे हैदरी। सर 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 मालिक इज्जत ना फरमाए। हसन के आने से मेरी, अच्छा बस गुफ्तगू तमाम कर रहे मेरा, मैंने कुछ आखिरी खिताबत यहाँ से कुदावतें तो लेनी नहीं। तवज्जो, ये आखिरी बात है फजाइल की, जुमला एक मसाइब का फिर मिंबर अपने मेहमानों के हवाले कि इमाम हसन आए हैं मुसल्ले पर, 15 रमज़ान थी और ये वो आपके और मेरे बादशाह हसन है, मौला हसन के शहजादा अमन
اور سر جو بندہ علی کی ذوالفقار سے نہیں ڈرا تھا وہ حسن کے قلم سے ڈر گیا تھا۔ یار کیا بات ہے سر، آپ سلامت رہیں، جو ہاتھ بلند نہیں ہے نہ محتاج ہو کسی کے، وہ حسن کے قلم سے ڈر گیا تھا۔ اور یہ بات تو آپ نے اہل سنت بھائیوں کے جمعے کے خطبے میں بھی اتنی دفعہ سنی ہے کہ مذہب جعفریہ کے ان بچوں کو بھی یاد ہے حسن مولا کے حوالے سے، کہ حسن مولا بازار کی گلی سے گزر رہے تھے، کسی بچے نے شرارت کی، علی کے علی بیٹے کے چہرے پہ سرخی جلال آئی۔ حسن فرماتے ہیں غلام کے بیٹے چپ، سر علی کا بیٹا حسن کہتا ہے غلام کے بیٹے چپ۔ بچہ وہیں پر رکا، چلتے چلتے اپنے باپ کے پاس آیا، باپ کے پاس آ کے کہتا ہے بابا جان تخت ہمارے پاس، حکومت ہمارے پاس، بادشاہی ہمارے پاس، سلطنت ہمارے پاس، آج بھرے بازار میں علی کے بیٹے حسن نے مجھے غلام کا بیٹا کہا ہے۔ باپ نے تخت چھوڑا، بیٹے کا بازو پکڑا، علیحدہ لے جا کے کہتا ہے سچ بتا کہا ہے۔ یار کیا بات ہے، جو ہاتھ ہے وہ بلند ہونا چاہیے، جس کا دسترخوان حسن کی نالین کا صدقہ چلتا ہے، کہتا ہے سچ بتا کہا ہے۔ اس نے کہا جی بھرے بازار میں علی کے بیٹے حسن نے مجھے غلام کا بیٹا کہا ہے، مجھے غلام کا بیٹا کہا ہے۔ باپ اندر گیا، کاغذ قلم لایا، کاغذ قلم لا کے کہتا ہے اگر حسن نے غلام کا بیٹا کہا ہے نا تو یہ لکھوا کے لا، یہ لکھوا کے لا کہ ہم غلام کے بیٹا ہے، تو ان کے غلام کا بیٹا ہے۔ باپ سے کاغذ قلم لے کر نبھا نائن ایل والوں حسن مولا کے پیچھے چلا، سائی وال والوں حسن بادشاہ نے اسے آتے دیکھا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا جتنے علی والے بیٹھے ہو، حسن بادشاہ نے اسے آتے دیکھا۔ حسن نے مدینہ کی گلیوں کے چکر لگانا شروع کیے، یہ کاغذ قلم لے کے چودھری صاحب پیچھے پیچھے، حسن آگے آگے، یہ کاغذ قلم لے کے پیچھے پیچھے، حسن آگے آگے، چلتا چلتا تیرا اور میرا بادشاہ حسن پہنچا نانا کی مزار پر، ہاتھ رکھ کے کہتا ہے نانا جاگ، جو کل تک قلم دوات نہیں دیتے تھے آج اٹھا کر پیچھے پیچھے پھر رہے۔ کیا بات ہے یار، جیے ماں حسین کی آپ کو سلامت رکھے، پوری طاقت سے سارے مل کے یا علی آئے، یا علی آئے۔ مالک امام حسن بادشاہ آپ کے رزق میں عزت میں اضافہ فرمائے، مالک اس ذکر کا صدقہ بانیان کی صف ادا قبول فرمائے، جتنے چل کے آئے ہو علی کی بیٹی آپ کو کسی کا محتاج ہی نہ فرمائے، کیونکہ رونے کے دن ہیں، رونے کی راتیں ہیں۔ ایک جملہ صرف میں نے پڑھنا ہے اس شہزادے کا جس کے بارے میں آج تک علماء یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ علی اکبر سے زیادہ پیار بہن کو تھا یا بھائی کو تھا۔ اللہ اکبر، سلامت رہو جتنے جوان ماتمی بیٹھے ہو، ہاتھ سینے پہ یا سر پہ رکھنا، جس کے بارے میں بھائی جان آج تک علماء یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ علی اکبر سے زیادہ پیار حسین کو تھا یا زینب عالیہ کو تھا۔ اور کربلا کا واحد شہید ہے شہزادہ علی اکبر، جسے حسین نے کئی دفعہ بھیجا ہے، بھیجتے تھے پھر واپس بلا لیتے تھے۔ آپ کی اولاد کی خیر ہو سرکار، جتنے جوان اولاد کے باپ بیٹھے ہو، بھیجتے تھے پھر بلا لیتے تھے، بھیجتے تھے پھر بلا لیتے تھے۔ 18ویں دفعہ نا علی اکبر کہتے ہیں بابا جان اگر نہیں بھیجنا تو بھیجتے کیوں ہو؟ حسین رو کے کہتے ہیں اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا، حضرت من اللہ شرما کے نہیں ہائے کر کے رونا، تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا وہ موت کی طرف جا رہا ہوتا، اکبر میں دیکھتا تو اسے بھیجتا کیسے ہے، وہ جاتا کیسے ہے، لیکن اکبر اب جا میں امام ہو کر نا۔ حسین کہتے تیرے سے وعدہ کرتا ہوں اب میں واپس نہیں بلاؤں گا۔ حسین کا ہاتھ رکاب میں آیا، علی اکبر کہتا ہے بابا ماں کے دکھ پہلو کا واسطہ ہے، بابا میں جوان ہوں چاہے پیاسا ہوں، بابا مجھے سوار ہوتا ہوا دیکھ۔ حسین پیچھے ہٹے، 64 پردہ دار پٹھیاں دوڑی کے اکبر کو سوار ہم کروائیں۔ سلامت رو جو ماتمی بیٹھے ہو، بہنیں دوڑی کے اکبر کو سوار ہم کروائیں۔ دوڑی سب بی بی اکٹھی، پر سب سے پہلے اقتدار شاہ جی جتنے سادات بیٹھے ہو، علی اکبر کی رکاب میں مہندی والا ہاتھ آیا۔ جس کا سینہ دکھے وہ بندہ ماتم نہ کرے، جو ماتمی ہے وہ ہاتھ سینے پہ یا سر پہ کر رکھے ہائے علی اکبر کہہ کر، علی اکبر کی رکاب میں مہندی والا ہاتھ آیا۔ اکبر کہتے ہیں کون ہے؟ آہستہ سے آواز آئی اکبر مر جاتے ہیں شوہر تو پناہ دیتے ہیں بھائی۔
اجرکم اللہ سلامت رہے۔ مر جاتے ہیں شوہر تو پناہ دیتے ہیں بھائی، کبرا کہاں جائے نہ رہا کوئی ٹھکانہ۔ سلامت رہے، کبرا کہاں جائے نہ رہا کوئی ٹھکانہ۔ بڑا مشکل سے حسین نے اکبر کو بھیجا، چھوڑ دی ساری بات۔ حالانکہ علی اکبر جب خیمے سے میدان کی طرف گئے نا، مقتل کی کتابوں میں ملتا ہے کہ علی اکبر کو موت کی طرف جاتا دیکھ کر سید زادیوں نے ہاتھوں سے نہیں پتھروں سے ماتم کیا۔ کوئی کہتی تھی برباد مدینہ، کوئی کہتی تھی محمد کی شکل والا۔ بھائی جان، جتنی مشکل سے حسین نے بھیجانا اتنی آسانی سے امت نے زین سے اتارا۔ علی اکبر نے کہا بابا میرا آخری سلام۔ حسین کہتے ہیں جلدی نہ کری، میں تیری ماں سے وعدہ کر آیا ہوں میں زندہ اکبر ملاؤں گا۔ جب کہا نا میرا آخری سلام، میں نوکر تھا، میں تابع دار، جتنی دیر کہے میں نوکری کروں۔ جب کہا نا جلدی نہ کری، مقدمین ذاکرین پڑھتے ہیں کہ ایک فقیر ہے جو سر پہ کاسا مار کے کہہ رہا تھا ہائے جوانی ہائے جوانی۔ حسین کہتے ہیں تیرا بھی کوئی جوان مارا گیا ہے؟ فقیر کہتا ہے میرا نہیں، جس کا تھا بڑا خوبصورت۔ جس سلامت رہے، جس کا تھا بڑا خوبصورت۔ حسین کہتے ہیں کوئی نشانی بتا سکتا ہے؟ فقیر کہتے ہیں سمند گھوڑے پہ سوار تھا۔ حسین کہتے ہیں میں نے خود سوار کروایا تھا۔ کوئی اور نشانی؟ فقیر کہتا ہے گلابی دستار تھی۔ اللہ اکبر۔ حسین کہتے ہیں میں نے سفید باندھی تھی، ہو سکتا ہے امت نے گلابی کر دی ہو۔ کوئی اور نشانی؟ ساہیوال والو اگلی نشانی جو فقیر نے بتائی ہے، کربلا میں زلزلہ آیا ہے، عرش خدا کا ہلا ہے۔ فقیر کہتا ہے پتہ نہیں اس کی سغرا کیا لگتی تھی۔ سغرا، سر پہ ماتم کرو ہائے علی اکبر کہہ کر، اس کی سغرا کیا لگتی تھی؟ جنگ بھی کرتا تھا، مدینے کی طرف منہ کر کے کہتا تھا سغرا میری بارات جنگل میں لوٹی گئی۔ اجرکم اللہ سلامت رہے، میری بارات جنگل میں لوٹی گئی ہے۔ حسین کہتے ہیں وہ میرا ہی بیٹا تھا۔ فقیر کہتا ہے میں کیسے مانوں، اتنا پیارا بیٹا بھیج کر کوئی باپ کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ حسین کہتے ہیں میرے نانا کا دین نہیں بچتا تھا۔ ساہیوال والو دین کا نام آیا۔ فقیر کہتا ہے تو جو دین بچا رہا ہے تو کوئی حسین ہے؟ حسین کہتے ہیں میرے ساتھ چل، میں بتاتا ہوں وہ کون ہے، میں کون ہوں۔ 55 قدم حسین فقیر کے ساتھ چلا۔ فقیر ایک قدم اٹھاتا ہے، مڑ کے حسین کو دیکھتا ہے، پھر قدم اٹھاتا ہے، پھر حسین کو دیکھتا ہے۔ بھائی جان ابھی 5 قدم علی اکبر دور تھے، فقیر نے زمین پہ ٹکر ماری۔ کہتا ہے میں مان گیا ہوں یہ تیرا بیٹا ہے۔ حسین کہتا ہے کیسے مانا ہے؟ فقیر کہتا ہے جب تو چلا تھا نا تیری داڑھی کالی تھی، تیرے بال کالے تھے، جیسے جیسے جوان قریب آتا گیا تیری داڑھی سفید ہو گئی، تیرے بال سفید۔ اجرکم اللہ سلامت رہو۔ جو حسین کے اکبر کو نہیں روتا وہ حسین کا کچھ نہیں لگتا۔ جتنے ماتمی تشریف فرماؤ، حسین علی اکبر کے پاس ہے۔ حسین کہتے ہیں اکبر میرا سلام۔ جب پہلے سلام کرتے تھے نا حسین، علی اکبر دونوں ہاتھوں سے جواب دیتے تھے۔ آج علی اکبر نے ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ سے جواب دیا۔ حسین کہتے ہیں اکبر میں اتنا غریب ہو گیا ہوں، پہلے دونوں ہاتھوں سے، آج ایک ہاتھ سے۔ علی اکبر کہتا ہے بابا جو دوسرے ہاتھ کے نیچے سامان ہے نا وہ تجھ سے برداشت نہیں ہونا۔ حسین کہتے ہیں اکبر ہاتھ اٹھا، میں صبر کا پروردگار ہوں۔ حسین نے ہاتھ اٹھایا اور جتنے مظلوم کے عزادار بیٹھے ہو، حسین نے کہ علی اکبر نے ہاتھ اٹھایا، حسین نے برچھی کا پھل دیکھا۔ حسین کہتے ہیں اکبر جس نے تجھے برچھی ماری ہے اس کی اپنی اولاد نہیں تھی، جس کا پتھر کا جگر ہے میں ضامن نہیں ہوں۔ جو علی اکبر کے ماتمی بیٹھے ہونا، قبلہ حسین کی عزت کی قسم، حسین نے برچھی میں ہاتھ ڈالا، برچھی میں ہاتھ ڈال کے حسین نے زور لگایا، کربلا میں زلزلہ آیا، کربلا میں زلزلہ آیا۔ حسین زور لگاتے ہیں برچھی باہر نہیں آتی، حسین زور لگاتے ہیں برچھی باہر نہیں آتی۔ حسین نے
کے اپنا زانو اٹھا کر اکبر کے سینے پہ رکھا، برچھی میں ہاتھ ڈال کر حسین نے نجف کی طرف منہ کر کے کہا بابا بابا خیبر کا دروازہ اکھاڑنا آسان، جوان بیٹے کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا، او بابا دیکھ، او دادا تیرا دین بچ گیا، میرا اکبر بارہ اللہ